اپنی ذہنیت کو بدلو اور باقی ہر چیز اپنی جگہ پر اپنے آپ آ جائے گی۔ یہ کہنا ہے کہ مشہور انسان کا، اور اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان کی ہر چیز کا تعلق سب سے پہلے اس کی ذہنیت سے ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور چیز سے۔ اب اس کوڈ کو اگر اپنے اوپر رکھ کر دیکھو، کئی بار کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ہمارے حساب سے نہیں چلتی، مسئلے مسائل آتے رہتے ہیں اور ان مسائل میں گر کر زندگی ویران سی ہو جاتی ہے، سب کچھ ہاتھ سے نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور یہ مسئلے مسائل تمہاری سوچ پر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تم گاہے بگاہے انہیں سوچتے چلے جاتے ہو، تمہاری روزانہ کی سرگرمیاں متاثر ہونے لگتی ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ان مسائل پر تم خود کو ہلکان کرنا شروع کر دیتے ہو، حد سے زیادہ سوچنے لگ جاتے ہو، اوور تھنکنگ کا شکار ہو جاتے ہو، یہاں تک کہ ڈپریشن تک میں چل جاتے ہو۔ تمہیں کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دیتا ان مشکلات سے نکلنے کا، ہر وقت یہی سوچتے رہتے ہو، اور ایسے میں صرف اور صرف اپنے آپ کو تکلیف اور الجھن میں ڈالتے رہتے ہو۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس الجھن سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ان حاوی ہوتی سوچوں کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوور تھنکنگ کو ختم آخر کیسے کیا جائے؟ کیا کوئی حل ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ حل تو موجود ہے، اگر تم حالات اور واقعات کو دیکھنے کا نظریہ بدل لو۔ ہر چیز جیسا تم سوچتے ہو ضروری نہیں کہ ویسی ہی ہے، جتنا تم سوچتے جاؤ گے اتنا ہی اپنی سوچوں میں پھنستے چلے جاؤ گے۔ ایک چیز وہ ہوتی ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ صحیح ہے، لیکن زندگی کو زندگی کے حساب سے دیکھو۔ کیا ضروری ہے کہ جو تم سوچ رہے ہو ہر بار وہی چیز صحیح ہو؟ نہیں، بلکہ ایک نقطہ نظر وہ ہوتا ہے جو ہمارا ہے، لیکن اصل نقطہ نظر وہ ہوتا ہے جو عام طور پر یا بنیادی طور پر پایا جاتا ہے۔ آخر کیا ہے وہ نقطہ نظر؟ وہ نقطہ نظر یہی ہے جسے کہ کسی انسان سے تعلقات کسی بھی بات پہ اگر خراب ہو جائیں تو ہمیشہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ساری دنیا کے لوگ بے اعتبار ہیں، انہیں تعلق رکھنا ہی نہیں آتا، یہ صرف تمہاری سوچ کا فطور ہے۔ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو صرف تمہیں صحیح لگتا ہے۔ اپنی سوچ کو ایک طرف رکھ کر کچھ وقت کے لیے خود کو سکون دو، اور پھر ہلکے پھلکے انداز میں چیزوں کو پرکھنا شروع کرو۔ بھول جاؤ صحیح اور غلط کو، صرف اور صرف عام طور پر دیکھنا شروع کرو، علمی اور سائنسی اعتبار سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرو۔ سبجیکٹیو نہیں، آبجیکٹیو نقطہ نظر سے سوچو، جیسے ایک سائنسدان دیکھتا ہے۔ وہاں پہ نہ خوش ہوا جاتا ہے اور نہ ہی پریشان، صرف اور صرف ریالٹی یعنی ظاہری دنیا نظر آتی ہے، اور اسی ریالٹی کو جب تم سمجھ جاؤ گے یہ تمہیں آزاد کرتی جائیں گی۔ تمہیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا کہ جو غلطیاں تم سے ماضی میں ہوئیں یا جو دھوکہ دہی تمہارے ساتھ ہوئی اس کی وجوہات کیا تھیں، اور بس پھر ایک بار سمجھ آ گیا تو تمہارے لیے ان سب سے نکلنا آسان ہو جائے گا، اور تم اوور تھنکنگ کو شکست بھی دے دو گے، اور مستقبل میں ان غلطیوں کو دہرانے کے چانسز بھی نہیں ہوں گے۔ اور جب آبجیکٹیکلی سمجھ آ گئی ان کی ریالٹی تو وہاں پر اوور تھنکنگ کی جگہ نہیں ہوگی، اور اپنی تھنکنگ میں پھنسو گے بھی نہیں، تم جینا سیکھ جاؤ گے، یہاں تک کہ زندگی ایک خوشگوار موڑ لے لے گی۔